السلام علیکم ویورز، بہت شکریہ کہ آپ نے اس ویڈیو کو اوپن کیا۔ ویورز، اس وقت پورے ملک میں جو حالات ہیں کاروبار کے، تو ہر طرف ہی تباہی ہے، ہر طرف ہی بربادی ہے، اور ہر بزنس کسی نہ کسی طریقے سے افیکٹ ضرور ہوا ہے۔ تو ایک بزنس جس میں تھوڑی بہت ابھی بھی جان تھی، اور اس کو بھی تباہ و برباد کرنے کا منصوبہ بن گیا ہے، اور وہ ٹیکس ہی اس پہ اتنے لگا دینے ہیں کہ وہ بزنس ڈسٹرب بھی اس طرح سے ہو کہ اس میں بھی کوئی سروائیو نہ کر سکے۔ تھوڑے دن پہلے جو ہے وہ پرائم منسٹر جو ہیں موجودہ شہباز شریف صاحب، انہوں نے ایک سپیچ میں کہا کہ ریئل اسٹیٹ والے جو ہے وہ ہر طرف گھس گئے ہیں، اور ان کو جو ہے اب وہ نکالنا ہوگا اگر آپ نے اکانومی کو گرو کرنا ہے۔ تو کسی حد تک بات ان کی ٹھیک ہے، بٹ جو دوسری طرف تصویر کا رخ دیکھیں کہ اگر ایک بندہ ہاؤسنگ سوسائٹی بنا رہا ہے تو اس کے لیے قدرے چیزوں کو مینیج کرنا آسان ہے ایز کمپیئر ٹو کہ وہ پوری کی پوری ایک انڈسٹری لگا رہا ہو۔ تو انڈسٹری لگانے میں کون سا فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے؟ تو پھر بڑی ایسی عوام ہے کہ جو انڈسٹریوں کو چھوڑ کے اس سیکٹر میں آئی۔ اب اس سیکٹر کو تنگ اس طرح سے کیا جا رہا ہے کہ عوام پھر اس سیکٹر میں جائے جس میں انڈسٹری ہے، بٹ اگر اس میں بھی آسانی نہیں ہوگی تو کسی بھی طرح سے بہتری کی امید نہیں آئے گی۔ اب کس طرح سے یہ معاملات ہو رہے ہیں وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ایک نیا سیکشن، نیا تو نہیں، 2022 کے اندر آیا تھا، وہ 7E کا سیکشن تھا۔ اس سیکشن کے مطابق آپ کی جو پراپرٹی ہے، اس پراپرٹی کی ویلیو اگر 2.5 کروڑ ہے تو آپ کو وہ ٹیکس پے نہیں کرنا پڑے گا۔ بٹ اگر ایسی پراپرٹی جس کی قیمت 2.5 کروڑ، موجودہ مارکیٹ ویلیو 2.5 کروڑ سے زیادہ ہے، تو اس پہ 1% ٹیکس پے کرنا پڑنا تھا جب آپ نے اپنی پراپرٹی کو سیل کرنا تھا، اور جو بھی آپ کے پاس پراپرٹی موجود تھی اس کے اوپر بھی۔ اب پچھلے سال تو اس کے اوپر کافی زیادہ جو ہے وہ ایگزمپشنز تھیں کہ جس میں ایسی پراپرٹی پہ یہ ٹیکس نہیں تھا کہ جس میں آپ رہ رہے ہیں، یا پھر وہ پراپرٹی کے جو آپ نے رینٹ پہ دی ہوئی ہے اور اس پہ بھی یہ ٹیکس نہیں تھا۔ پھر ایگریکلچر لینڈ پہ بھی یہ ٹیکس نہیں تھا 2022 میں۔ پھر شہداء کو جو پلاٹس الاٹ ہوتے ہیں اس پہ بھی یہ ٹیکس نہیں تھا۔ جو آپ کی سیلف بزنس سائٹ ہے، آپ کی دکان ہے یا آپ کی فیکٹری ہے، اس پہ بھی یہ ٹیکس 2022 میں جو ہے وہ ایگزمپٹڈ تھا۔ پھر اسی طرح سے آپ نے ایک پلاٹ خریدا یا گھر خریدا اور اسی سال بیچ دیا تو اس کے اوپر بھی یہ 1% ٹیکس نہیں تھا۔ لیکن جو 2023 کا فائنانس ایکٹ آیا ہے اور اس میں اس ٹیکس کو اس طرح سے انکلوڈ کیا گیا ہے کہ یہ کسی نہ کسی طرح سے آپ کو دینا ہی پڑے گا۔ فار ایگزامپل، آپ نے ایک پراپرٹی لی اور پراپرٹی آلریڈی آپ کے نام پہ 2.5 کروڑ کی تھی، لیکن یہ ہے کہ آپ نے ایک نئی پراپرٹی لی بزنس کے لیے اور آپ نے اس کو وہ سیل کرنا ہے، تو وہ تب تک ٹرانسفر ہی نہیں ہوگی جب تک جو ہے وہ FBR کی طرف سے ایک سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا، اور وہ پٹواری کے پاس نہیں جائے گا یا تحصیلدار کے پاس نہیں جائے گا، تو وہ آپ کی ٹرانسفر ہوگی نہیں۔ تو یہ اپلیکیبل ہے جی پورے ملک کے اوپر، اور پورے ملک کی تمام سوسائٹیز کے اوپر۔ اس وقت LDA کے اندر جو ہے وہ کافی زیادہ جو کیسز ہیں ٹرانسفر کے وہ پینڈنگ ہے کہ اگر کوئی شخص پراپرٹی خرید رہا ہے تو سیلر نے جو آلریڈی اس کے پاس پراپرٹی ہے، وہ اس کے اوپر ایکسٹرا کوئی پراپرٹی اس کی تھی تو اس کے اوپر اس کو یہ ٹیکس دینا پڑنا تھا۔ لیکن اس سال یہ نہیں بتایا گیا کہ ایگزمپشنز کیا ہیں۔ ایگزمپشن جو پچھلے سال 2.5 کروڑ کی تھی وہ اس سال وہ بھی نہیں بتائے گی، اور اس کے علاوہ یہ رینٹڈ پہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، کہ یہ ہر پراپرٹی پہ دینا پڑے گا، اس طرح سے کوئی بھی چیزیں واضح نہیں ہیں۔ بٹ زیادہ جو آئیڈیا ہمارا ہے وہ یہی ہے کہ جو پراپرٹی آپ سیل کرنا چاہ رہے ہیں اس پراپرٹی کو سیل کرتے ہوئے آپ کو یہ 1% ٹیکس دینا پڑے گا، اور اگر آپ ایگزمپشن جاتے ہیں اس کے لیے تو اس سے ایگزمپشن کے لیے آپ کو جو کمشنر لینڈ ریونیو ہے اس سے کوئی سرٹیفکیٹ لینا پڑے گا جی کہ میں اس ٹیکس سے جو ہے وہ ایگزمپٹڈ ہوں، تو پھر وہ آپ جمع کروائیں گے LDA میں یا کسی بھی مجاز اتھارٹی میں، تو پھر وہ اپنی پراپرٹی آپ سیل کر کے دوسرے کے نام پہ ٹرانسفر کروا سکتے ہیں، ادروائز آپ ٹرانسفر ہی نہیں کروا سکتے۔ تو جی کافی ٹف پروسیس ہے۔ آلریڈی 243C کا ٹیکس تھا، اور کافی زیادہ ٹیکس ہیں۔ اب پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر بھی اگر آپ نے پلاٹ ٹرانسفر کروانا ہے تو اس کے اوپر ایکسٹرا ٹیکس کافی زیادہ تھے FBR کے، اور اب یہ نئے ٹیکسز ایڈ ہو گئے ہیں تو اوبویسلی اس سیکٹر کو بہت زیادہ دھچکا پڑے گا۔ اور ایسی تمام سوسائٹیز جو ان کا ٹرانسفر کسی مجاز اتھارٹی سے ہوتا ہے، فار ایگزامپل LDA ہو گیا یا دوسری اتھارٹیز ہوگی، تو وہاں پہ یہ ٹیکس ٹرانسفر ہی تب ہوگا اگلے بندے کے نام پہ پلاٹ کے جب آپ کوئی ایگزمپشن سرٹیفکیٹ لے آئیں گے کہ میں اس میں نئی کیٹیگری میں آتا، یا پھر آپ کو یہ ٹیکس کسی نہ کسی طریقے سے پے کرنا پڑے گا کیونکہ پروسیس ہی اتنا ٹف بنا دیا گیا ہے۔ تو جی لیٹس سی کہ فیوچر میں اس کا کیا امپیکٹ آتا ہے۔
ابھی تک تو جو پورا کا پورا سسٹم ہے ایل ڈی اے کے اندر کافی زیادہ لوگ ان کو ابھی اس چیز کا یا ایون ادھر آئیڈیا ہے، تو جو لوکل لیول پہ پٹواری ہیں ان کو بھی اس چیز کا بھی اس طرح سے آئیڈیا نہیں ہے. تو سسٹم جب ٹف ہوتا ہے تو پھر عوام تنگ ہوتی ہے کہ کہیں پہ بھی جائے گی تو ان کو کوئی نہ کوئی نذرانہ دینا پڑے گا اور اس کے بعد ہی ان کا کوئی کام ہوگا. تو دیکھتے ہیں جی فیوچر میں کہ اس کا کیا امپیکٹ آتا ہے اوورال، اور امپیکٹ ضرور آئے گا سوسائٹیز کے اوپر اور اسپیسیفکلی آئے گا، اور لوگوں کا پیسہ جو انویسٹ کر رہے تھے لوگ ریئل اسٹیٹ کے اندر، اس کا جو امپیکٹ ہے وہ اب کافی زیادہ ہو جائے گا اس کی وجہ سے. اور گورنمنٹ چاہ رہی ہے، یہ بھی گورنمنٹ اور آگے بھی جو بھی گورنمنٹ آئے گی وہ چاہے گی کہ اس سیکٹر کو اسپیسیفکلی ٹارگٹ کیا جائے اور جو دوسرا سیکٹر ہے اس کو امپروو کیا جائے، لیکن اس سیکٹر میں بھی امپروومنٹ کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا، تو جو آلریڈی سیکٹر چل رہا ہے اس کو بھی ڈسٹرب کیا جا رہا ہے. تو تھینک یو ویری مچ جی، آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کے کوئی بھی کویسچنز ہیں اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ آپ کو اسی طرح سے گائیڈ کرتے رہیں گے. ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو.